السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے علم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 34۔ پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں تفصیل سے۔ سبق پڑھتے ہیں، پہلے عبارت پڑھیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُلِّ حَاسَّةٍ مِّنْهَا أي من الحواس الخمس توقف أي يطلع أو يطلع على ما وضعت هي تلك الحاسة له، يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. وأما أنه هل يجوز ذلك ففيه خلاف بين العلماء، والحق الجواز لما أن ذلك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس، فلا يمتنع أن يخلق الله عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلا. فإن قيل أليست الذائقة تدرك حلاوة الشيء وحرارته معا؟ قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. والخبر الصادق أي المطابق للواقع، فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك فيكون صادقا أو لا تطابقه فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه فيكونان من صفات المخبر. ومنها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة، على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب شرح عقائد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے حواس خمسہ ظاہرہ کی تعریف کی، ان کے کام بیان کیے کہ ان کا کیا کام ہے، یہ بھی بتایا کہ یہ سب کے سب ذرائع اور اسباب ہیں، ورنہ تو تمام چیزوں کے، تمام محسوسات کے ادراک میں بھی مؤثر اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، حواس وغیرہ تو محض ایک ظاہری سبب ہیں، یہ بتایا تھا اس سے پہلے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس سے پہلے سبق میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ ہر حادثے کا کام الگ الگ ہے۔ سامعہ کا کام سننا ہے، باصرہ کا کام دیکھنا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا ایک حادثے سے جو کام ہوتا ہے، مثلاً باصرہ کی وضع ہوئی ہے لائق دید چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اس کے باصرہ کے ذریعے سے دیکھ کر ادراک ہو جاتا ہے، تو وضاحت تو ہوئی ہے اس کے لیے، مبصر کے لیے۔ تو کیا باصرہ سے جس کے لیے باصرہ کی وضع ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ادراک ہو سکتا ہے یا نہیں، یا ہوتا ہے یا نہیں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہوتا ہے یا نہیں، یعنی ایک حادثے
ایک حادثے سے جو ادراک ہوتا ہے، کیا وہی ادراک دوسرے حادثے سے حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی امکان ہے یا نہیں، یا ہوتا ہے یا نہیں، یعنی وقوع ہے اس کا یا نہیں؟ دو باتیں ہوئی نا۔ پیارے بچوں، اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر وقوع کی بات ہو کہ ایک حادثے سے جس کا ادراک ہوتا ہے اسی کا ادراک دوسرے حادثے سے ہو جاتا ہے، یعنی وقوع میں ہم گفتگو کریں تو تمام ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک حادثہ جس کا ادراک کرتا ہے اس کا ادراک دوسرا حادثہ نہیں کرتا ہے۔ باصرہ اگر مبصر کا ادراک کرتا ہے تو اس مبصر کا ادراک کوئی قوت سامعہ یا قوت شامہ نہیں کرے گی، تو کرتا نہیں ہے، وقوع تو ہے نہیں، عدم وقوع میں اتفاق، لیکن امکان ہے یا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، نفس جواز میں اختلاف ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہر حادثے کا کام الگ الگ ہے، جس کی وجہ جس کے لیے ہوئی ہے اس سے کام اسی کا لیا جا سکتا ہے، اس سے وہ اپنی ہی دائرے میں رہ کر ادراک کرے گا۔ کوئی بھی حادثہ دوسرے حادثے سے مدرک ہونے والی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ امکان اور جواز تو ہے کہ ایک حادثے سے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار بتایا کہ یہ حواس محض ظاہری سبب ہے ادراک کے، ورنہ تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ حواس کے ذریعے سے جو ادراک ہوتا ہے، اس ادراک کا مطلب بھی اس سے پہلے آپ نے یہی جانا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب ان حواس کا استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ بندے کے ان حواس کے استعمال کے بعد اللہ ادراک پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے، ادراک کا حصول جو ہوتا ہے وہ محض خلق الہی کی بنا پر ہوتا ہے، مؤثر حقیقی تو محض اللہ ہے۔ جب وہی مؤثر حقیقی ہے، اسی کے خلق سے ادراک ہوتا ہے، تو اس میں کیا بعد ہے کہ بندہ باصرہ کا استعمال کرے اور اللہ رب العزت اس باصرہ کے بعد اس شے کا ادراک پیدا فرما دے کہ جس کا ادراک سامعہ سے ہوتا ہے، شامہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کوئی امر محال نہیں ہے، یہ ممکن ہے، امکان ہے، ہو سکتا ہے، اگرچہ وقوع نہیں ہوتا ہے اس کا، لیکن امکان ہے، کیونکہ محض خلق الہی کی بنا پر تو یہاں پر ادراک ہے۔ خود حواس مؤثر نہیں ہے حقیقتاً۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، یہی ذکر وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا سے صاحب کتاب نے کیا ہے، صاحب شرح نے اس کی تفصیل کی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا اے من الحواس الخمس، حواس خمس میں سے ہر ایک حادثے کے ذریعے توقف اے یطلع علی ما وضعت ہی لہو، اطلاع ہوتی ہے اس پر جس کے لیے وہ حادثہ یا جس کے ادراک کے لیے اس حادثے کی وضع ہوئی ہے۔ تو ہر حادثے سے اطلاع اسی پر ہوتی ہے جس کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سے صاحب شرح بتا رہے ہیں، یعنی ان اللہ تعالی قد خلق کل من تلک الحواس، اللہ تعالیٰ نے ان حواس میں سے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے لادراک اشیاء مخصوصہ، کچھ اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے، جیسے سمع کو پیدا فرمایا اصوات کے ادراک کے لیے،
ذوق کو پیدا فرمایا طعوم کے ادراک کے لیے، شم کو پیدا فرمایا بوؤں کے ادراک کے لیے۔ تو ہر ایک حادثے کو ایک مخصوص اشیاء کے ادراک کے لیے جب پیدا ہی فرمایا ہے، لا یدرک بہا ما یدرک بالحاسۃ الاخری، تو کسی حادثے سے ادراک اس کا نہیں ہوگا جس کا ادراک دوسرے حادثے سے ہوتا ہے۔ یہ بے اعتبار وقوع کی گفتگو ہے، یاد رکھنا، نہیں ہوگا یا نہیں ہوتا ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ ادراک، کسی حادثے سے ادراک اس کا نہیں ہوتا ہے جس کا ادراک دوسرے حادثے سے ہوتا ہے، یہ تو بے اعتبار وقوع۔ اما انہ حل یجوز، رہی یہ بات کیا یہ ادراک ممکن ہے، جائز ہے یا نہیں، وقوع تو نہیں ہے، وقوع میں تو اتفاق ہے، لیکن جائز ہے یا نہیں ہے، ففیہ خلاف بین العلماء، تو جواز میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن صاحب شرح حق بیان کر رہے ہیں، راجح قول بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں والحق، حق یہ ہے الجواز، کیا ہے، جائز ہے کہ ایک حادثے سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے ہو جائے، یہ جائز ہے، ممکن ہے، حق یہی ہے۔ کیوں؟ وجہ، دلیل، لما ان ذلک بمحض خلق اللہ، کیونکہ یہ ادراک محض خلق الہی کی بنا پر ہے، من غیر تاثیر للحواس، حواس کی تاثیر کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے، حواس کی تاثیر نہیں ہوتی ہے، یعنی حواس حقیقی طور پر مؤثر نہیں ہے، وہ تو ظاہری طور پر سبب ہیں۔ جب محض خلق الہی کی بنا پر ہے، فلا یمتنع، تو کوئی یہ بات ممتنع اور بعید نہیں ہے، ان یخلق اللہ عقیب صرف الباصرہ ادراک الاصوات، اب مثلا کہ اللہ رب العزت باصرہ کو استعمال کرنے کے بعد، کہ بندہ باصرہ کا استعمال کرے تو اس استعمال کے بعد اللہ رب العزت اصوات کا ادراک پیدا فرما دے، اس میں کوئی امتناع نہیں ہے۔ یہ مثال دے دی مثلا، فَإِنْ قِيلَ، تو خلاصہ کیا نکلا بچوں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ وقوع میں تو اتفاق ہے کہ ایک حادثے سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے نہیں ہوتا ہے، تو ادراک نہیں ہوتا ہے اس میں اتفاق، لیکن ممکن ہے نہیں، اس میں اختلاف تھا، تو عدم وقوع میں اتفاق تھا نا۔ اب اسی کو لے کر کوئی اعتراض کرے، فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ بھائی آپ نے کہا کہ اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اب اگر کوئی اعتراض کرنے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایک حادثے سے جس کا ادراک ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کا ادراک ایک حادثے سے ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے بھی ہو جاتا ہے، یا جو چیز ایک حادثے سے مدرک ہوتی ہے تو وہ دوسرے حادثے سے بھی مدرک ہو جاتی ہے، وقوع دکھا رہے ہیں، معترض وقوع دکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر زبان پر آپ کوئی چیز رکھیں، کوئی گرم میٹھی چیز رکھیں، تو زبان سے دیکھیے حلاوت کا بھی ادراک ہوگا، اور اسی زبان سے حرارت کا بھی ادراک ہوگا، تو حرارت کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ لامسہ سے، اور ذائقے کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ ذائقہ سے، تو دونوں الگ الگ قوتوں سے دونوں کا ادراک ہوتا ہے، لیکن دیکھیے زبان میں ایک ہی حادثہ ہے اور اس حادثے سے دو ادراک ہو رہے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا، کیا نہیں ہے ایسا کہ قوت ذائقہ شے کی حلاوت کا بھی ادراک کرتی ہے اور حرارت کا بھی ادراک کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ؟ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شے ایک حادثہ دو الگ الگ چیزوں کا، یعنی اس کا ادراک نہیں کر سکتا جس کا ادراک دوسرا کرتا ہے، تو قوت ذائقہ کا
ادراک تو یہی ہے کہ وہ شے کی حلاوت کا ادراک کرے، لیکن ساتھ ساتھ حرارت کا ادراک کرے، جبکہ حرارت کس کا مدرک ہوتا ہے؟ لامسا کا۔ قلنا، ہم جواب دیں گے لا، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ قوت ذائقہ نے اسباب علم 3 تھے، ان میں سے حواس تھے، حواس کا ذکر گزر گیا۔ دوسرا سبب جو تھا وہ خبر صادق، الخبر الصادق۔ خبر صادق کسے کہیں گے؟ خبر صادق کی پہلے تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صادق کا معنی ہے المطابق للواقع، یعنی ایسی خبر جو واقع کے مطابق ہو، تو وہ خبر صادق بھی جو واقع کے مطابق ہے وہ بھی مفید یقین ہے۔ اب کیسے ہے اس کی گفتگو آگے آئے گی، تفصیل آ رہی ہے۔ اگلے صاحب شرح جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر خبر الصادق کہا تو صادق میں صدق ہے نا، تو صدق سے کہتے ہیں صدق کی تعریف کیا ہے، تو صدق کی تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی کلام، جس کو جملہ بھی کہیں یا کلام کہیں، یا دو کلموں کے درمیان جہاں نسبت تامہ ہوتی ہے جو مفید جو افادہ کرتی ہے، تو ایسا کلام خبر تو ہوتا ہے۔ کوئی خبر لے لیجئے، کوئی بھی خبر اٹھا لیجئے، وہ اگر کلام ہے تو اس کلام کے اندر ایک نسبت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک نسبت ہوگی کہ مسند کی نسبت مسند الیہ کی جانب ہوگی اس کلام میں۔ مثلا زید القائم ایک خبر ہے، یہ کلام بھی ہے کہ اس میں قیام کی نسبت کس کی جانب ہے؟ زید کی جانب۔ تو جو کلام کے اندر دو کلموں کے تضمن کے صورت میں جو قیام کی نسبت زید کی جانب ہے، تو یہاں پر زید و قائم کے درمیان ایک نسبت جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ نسبت کلامیہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اور اس نسبت سے ہم نے یہی بتایا کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے۔ تو اب یہ تو ہمارے کلام کے اندر جو نسبت ہے وہ نسبت ہم نے بیان کر دی کہ زید کے لیے قیام کا ثبوت کر دیا ہے ہم نے اپنے کلام کے اندر۔ تو کیا جو ہمارے کلام میں نسبت ہے یہ نسبت کلامیہ ہے؟ اس نسبت کلامیہ کے لیے کوئی نفس الامر میں بھی کوئی نسبت ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک نسبت کلامیہ کے لیے ایک نفس الامر بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لفظوں میں ہم نسبت محمول کی نسبت موضوع کی جانب کرتے ہیں، ویسے ہی وہ نفس الامر میں بھی نسبت ہوتی ہے۔ اگر نفس الامر میں نسبت جیسی ہے اور نسبت کلامیہ بھی اسی نفس الامر کی نسبت کے نسبت خارجیہ کے مطابق اگر ہے، تو اسی کلام اور خبر کو خبر صادق کہیں گے۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے کہ لفظوں میں تو زید کے لیے قیام کا اثبات کیا، نسبت قیام کر دی ہم نے، اور نفس الامر میں زید کھڑا نہیں ہے، نفس الامر میں عدم قیام کی نسبت ہے، تو دیکھیے نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہوئی، تو اس کا نام رکھتے ہیں کذب۔ تو ہماری اس گفتگو پر، اس تعریف پر یہ سمجھ میں آ گیا کہ صدق اور کذب یہ خبر کی صفت ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الخبر الصادق، صادق کو خبر کی صفت بنا کر۔ اور کبھی کبھی صدق و کذب کی تعریف یہ نہیں کی گئی ہے کہ خبر جو کلام ہوتا ہے اس کے نسبت کے لیے نفس الامر میں ایک نسبت ہوتی ہے، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو صدق، اور مطابق نہیں ہے تو کذب۔ یہ تعریف کبھی نہیں کی جاتی، کبھی کی جاتی ہے تعریف
کہ صدق کہتے ہیں کسی شے کی خبر دینا. کیا کہتے ہیں؟ کسی شے کی خبر دینا علی ما ہوا علیہ یا علی ما ہوا بھی، ویسی ہی خبر دینا جس سے حالت اور جس کیفیت یا جس پر وہ ہے. تو کسی شے کی خبر دینا اس کے ہو بہو جس حالت پر وہ ہے وہ بعینہ ہی ویسی ہی خبر دے دینا. تو یہ خبر دینا یہاں پر الاخبار کہا جا رہا ہے، خبر دینا. پیارے بچوں، خبر دینا یہ ایک مخبر کی صفت ہوتی ہے. کس کی صفت ہوتی ہے؟ مخبر کی صفت. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر شے کی خبر دینا ہو، دینا پائی جائے، اس کے مطابق خبر دینا اس کے مطابق ہو جس میں جو نفس الامر میں وہ خبر وہ شے ہے، اگر اسی کے مطابق ویسی ہی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو کہیں گے صادق. یعنی ایسے خبر دینے والا کیا ہوگا؟ صادق ہوگا. اور اگر اس کے نفس الامر میں جو ہے اس کے مطابق اگر خبر نہیں دے رہا ہے تو اس خبر دینے والے کو کیا کہیں گے؟ کاذب. تو اب ایسی صورت میں یہ تعریف کر دی جائے تو ایسی صورت میں صدق اور کذب اب خبر کی صفت نہیں رہیں گی، بلکہ صدق اور کذب مخبر کی صفت ہو جائیں گی. کس کی صفت ہو جائیں گی؟ مخبر کی. یہی وجہ ہے کہ کچھ کتابوں میں خبر الصادق کہا جاتا ہے، صادق کی خبر مطابق نفس الامر کے خبر دینے والا صادق ہوگا اور نفس الامر کے مطابق خبر نہ دینے والا شخص کاذب ہوگا. تو بچوں سمجھ میں آ گئی بات کہ صدق کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ ایک معنی پر تو صدق خبر کی صفت ہے اور ایک معنی پر صدق مخبر کی صفت ہے. فرماتے ہیں والخبر الصادق، اور خبر صادق. خبر صادق کی تفسیر کر رہے ہیں اے المطابق للواقع، یعنی جو خبر جو واقع کے مطابق ہوتی ہے. فإن الخبر کلام، واقع کے مطابق ہونے کا مطلب بتا رہے ہیں کیونکہ خبر ایک کلام ہوتی ہے. یکون لنسبت ہی، کہ اس کی نسبت کلامیہ کے لیے ایک خارج ہوتا ہے، تو طابق ہو کہ وہ نسبت کلامیہ اس خارج کے مطابق ہوتی ہے. فیکون صادقا، تو یہ خبر ایسی صورت میں اگر مطابق ہے تو یہ خبر صادق ہوگی. اور لا تطابق ہو، یا یہ خبر اس نسبت یا اس کی یہ نسبت کلامیہ جو ہے وہ نفس الامر کے مطابق نہیں ہے. فیکون کاذبا، تو خبر کیا ہوگی؟ کاذب. فالصدق والکذب علی ھذا، اس تفسیر پر صدق و کذب من اوصاف الخبر، اس کے اوصاف سے ہیں؟ خبر کے اوصاف سے. وقد یقالان، اور کبھی کبھی صدق و کذب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صادق کا مطلب ہے بمعنی الاخبار عن الشیء علی ما ہوا بہ، کہ صدق کہیں گے شے کی خبر دینا اس کے مطابق جس پر وہ ہے، یعنی شے کی جو بھی کیفیت ہو بعینہ ہی اسی کی کیفیت پر خبر دینا یہ صدق ہے. او لا علامہ بھی، یا خبر دینا شے کی اس طور پر کہ جس پر وہ شے ہے، یعنی جو اس کی کیفیت ہے جو اس کی حالت ہے اس کے مطابق خبر نہ دے، اس کے سوا خبر دے دے. اے الاعلام بنسبت تامہ، یعنی نسبت تامہ جو کہ کلام کے اندر ہوتی ہے اس نسبت تامہ کی خبر دینا جو نسبت تامہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو. فیکونان من صفات المخبر، تو اس صورت میں صدق و کذب یہ مخبر کی صفات سے ہوں گے. فمنہا ہونا یقع فی بعض الکتب الخبر الصادق بالوصف، اسی وجہ سے بعض کتابوں میں الخبر الصادق صفت کے ساتھ واقع ہے اور بعض کتابوں میں خبر الصادق اضافت کے ساتھ واقع، یعنی صادق کی خبر. اول خبر الصادق علی نوعین، خبر صادق کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. احدہما الخبر المتواتر، پہلی قسم ہے خبر صادق کی پہلی قسم ہے خبر متواتر. خبر متواتر کو متواتر کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تواتر بیان کر رہے ہیں، وجہ تسمیہ. متواتر کو اس لیے متواتر کہتے ہیں، خبر متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جو دفعتاً واقع نہیں ہوتی ہے بلکہ یکے بعد دیگرے واقع ہوتی ہے. کیا؟ کیونکہ خبر متواتر میں کیا ہوتا ہے؟ عقل، اتنے راوی ہوتے ہیں کہ عقل ان کا کس پر اتفاق کرنا محال قرار دیتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اتنے لوگوں نے روایت کر دی تو سارے لوگوں کا کلام ایک وقت میں تو سنا نہیں جا سکتا ہے،
اور سارے لوگ ایک وقت میں بولیں گے تو کچھ مطلب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آپس میں کلام مخالف ہو جائے گا ایک دوسرے سے۔ اس لیے جو ان کے ذریعے سے جو خبر واقع ہوگی، ایسے لوگوں کے ذریعے وہ خبر تواتر کے ساتھ ہوگی، یا کہ بات دیکھ ہوگی، دفعتاً واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمیہ بذالک، خبر متواتر کو متواتر اس لیے کہتے ہیں لما انہ لا یقع دفعتاً، کیونکہ خبر متواتر دفعتاً واقع نہیں ہوتی ہے، بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ پے در پہ خبر متواتر واقع ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے دو باتیں سیکھی۔ ایک تو یہ کہ ایک حادثے سے جس شے کا ادراک ہوتا ہے اس کا ادراک دوسرے حادثے سے نہیں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ خبر صادق یہ اسباب علم سے دوسرا علم ہے، اور خبر صادق یہ خبر صادق کو خبر صادق کہتے ہیں کیونکہ نسبت کلامیہ اگر نفس الامر میں جو نسبت ہے اس کے اگر مطابق ہو تو یہ صدق ہے۔ تو ایسی صورت میں صدق کی دو تعریفیں کر دیں کہ ایک وہ جس صورت میں صدق سے موصوف ہو خود خبر، اور ایک وہ کہ جس میں صدق سے موصوف خود خبر نہ ہو بلکہ خبر دینے والا ہو۔ پھر خبر صادق کی دو قسمیں کر دی تھی، ایک خبر متواتر اور دوسری آگے آئے گی خبر رسول۔ خبر متواتر کو متواتر کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ بیان کر دی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، مگر آخر میں آپ سے ایک درخواست پھر کروں گا۔ آپ حضرات روز کے روز جو سبق پڑھتے ہیں وہ سبق تو آپ کو ہم آڈیو بھیج دیتے ہیں، لیکن جب کچھ دن گزر جائیں گے تو کچھ دن گزر جانے کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ پہ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون سی آڈیو، یا آپ کے موبائل میں جہاں پر بھی وہ سیو ہوتی ہوں گی تو چونکہ وہاں پر نام لکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ کون سی آڈیو، کون سی تاریخ کی ہے، کون سا سبق ہے، کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ہم سبق درس نظامی کو جا کر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو بھی آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ بہت سارے طلبہ ایسا نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ مجھے شو ہو رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ دیر صحیح لیکن آپ کریں گے ضرور۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔